بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کی عدت کے حوالے سے چند مختصر ضروری باتیں، اگرچہ اس حوالے سے میں تفصیلاً ایک دو کلپس پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں، لیکن اس کلپ میں مختصراً کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ چند باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ عورت جو عدت گزارتی ہے، جس گھر کے اندر اس نے عدت گزارنی ہے، اس گھر کی چار دیواری کے اندر، دہلیز کے اندر رہ کر جہاں جس کمرے میں جس حال میں جائے بیٹھے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ 2 کنال کا گھر بھی ہے تو اس 2 کنال کے گھر میں اندر چار دیواری کے اندر کہیں بھی جا کے بیٹھ سکتی ہے، رہ سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ خاص کمرے کے اندر اس کو معتکفہ بنا کر اعتکاف کی نیت سے گویا بٹھا دیا گیا ہے کہ ایک کمرے سے وہ خاص لمٹ سے باہر نہیں جا سکتی، تو صرف دہلیز سے باہر نہ جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو غیر عدت میں جن سے پردہ ہے، غیر محرم ہے، تو اور جو محرم ہے، تو یہ تمیز عدت کے دنوں میں بھی اسی طرح ہوگی، یہ وہی حدود یہاں پر بھی ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ عدت کے دنوں میں محرم سے بھی بات کرنا چھوڑ دے، ضرورت کی بات بھی نہ کر سکے اور وغیرہ کہ میری عدت ہے، نہیں، عدت کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو جس سے بات کرنا جائز ناجائز یا جو محرم غیر محرم کے سلسلے عدت سے ہٹ کر تھے، وہ عدت کے اندر بھی اسی طرح برقرار ہیں، کوئی نئی چیز یہاں پر نہیں آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ عدت کے دنوں میں کوئی تزیین زینت کے زیب و زیبائش کے کام نہ کرے۔ اگر ایسی کوئی چیز اس کو ضرورت پڑ گئی ہے تو ضرورت کے درجے میں اور علاج کے درجے میں استعمال کر سکتی ہے، زینت ٹیپ ٹاپ کے لیے نہیں کر سکتی۔ مثلا تیل بھی لگاتی ہے تو ٹیپ ٹاپ کے لیے نہ ہو، بلکہ صرف بال خراب ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے لگا رہی ہے۔ سرما آنکھوں میں اس لیے لگا رہی ہے کہ آنکھیں اس سرمے کے بغیر جو ہے وہ جل رہی ہیں، کوئی مسئلہ ہے، سرما خاص دوائی والا کوئی سرما ہے تو لگا سکتی ہے، تو علاج اور ضرورت کے تحت کام کر سکتی ہے، زیب و زینت کی نیت سے نہیں کر سکتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ نہ کہیں نکاح کا پیغام بھجوا سکتی ہے اپنے حوالے سے، نہ نکاح کا پیغام وصول کر سکتی ہے کوئی ویسا، ہاں مخفی اشارہ کی گنجائش موجود ہے۔ ایسے ہی گھر سے باہر نہیں جا سکتی، گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ گھر سے باہر نکلنے کے اعتبار سے بس یہ ذہن میں رکھے کہ چند اصول ہیں کہ گھر سے باہر جا سکتی ہے، وگرنہ گھر سے باہر نکلنا درست نہیں ہوگا۔ مثلا ایمرجنسی کی صورت میں کہ اگر علاج معالجہ کی ضرورت پیش آ گئی، ایمرجنسی بیمار ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو باہر لے جایا جا سکتا ہے ڈاکٹر کے پاس۔ اسی طرح نمبر 2، جان کی سیفٹی کے مسائل اس کو لاحق ہو چکے ہیں، خطرات ہیں، سیفٹی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے پھر وہ دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے، یعنی اس کے ساتھ کوئی رہ نہیں رہا، محرم نہیں ہے اور اس کی جان کے مسائل ہے، سنسان بیابان جگہ ہے، ویران جگہ ہے۔ نمبر 3، مال نہیں ہے اور کوئی انتظام بھی موجود نہیں ہے کہ کرایہ گھر کا یا بلز وغیرہ کی ادائیگی کی جا سکے، کوئی مال موجود نہیں ہے، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ نمبر 4، عزت محفوظ نہیں ہے کہ وہاں پر اوباشی کے سلسلے ہے یا دائیں بائیں کا ماحول اچھا نہیں ہے، تو عزت محفوظ نہیں ہے۔ نمبر 5، معاشی سرگرمیاں اس کی باہر سے وابستہ ہیں اور کوئی کمانے والا نہیں ہے اور معاشی اعتبار سے اس کو بڑا سخت نقصان ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ باہر جانا چاہتی ہے۔ اگر سرکاری ملازمہ ہے تو اس کے لیے خیر چھٹی کی سہولت موجود ہے ایسے حالات میں، لیکن اگر کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے یا چھٹی اس کو نہیں مل رہی یا اس کے علاوہ اس کو کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے اور یہ معاشی سلسلہ برقرار رکھنا ضروری ہے، وگرنہ ختم ہو جائے گا، اس کو نقصان ہوگا ناقابل تلافی، تو ایسی صورت میں اگر جاتی ہے تو پھر رات باہر نہ گزارے، رات واپس اسی گھر میں آ جائے۔ نمبر 5، عورت اگر بوڑھی بھی ہو بہت زیادہ تو پھر بھی وہ جوان کی طرح ہوگا معاملہ، اس کا حکم، کیونکہ قرآن کریم میں جہاں ہے کہ 4 مہینے 10 دن والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، کہ جو بیوہ کا حکم بیان ہو رہا ہے کہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، وہاں پر جوان بوڑھی کا کوئی فرق نہیں رکھا گیا۔ ایسے ہی مطلقہ کے بارے میں بھی ہے ثلاثۃ قروء، تو اس لیے جوان بوڑھی کا معاملہ نہیں ہوگا۔ ایک تو شرعی دلیل ہے، نقلی دلیل ہے ہمارے پاس، دوسرا عقلی اعتبار سے دیکھیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں استبراء رحم ہے، تو وہ بوڑھی کا کیا استبراء رحم کا معاملہ ہوگا، تو جواب یہ ہے کہ استبراء رحم ہی نہیں ہے، اظہار وفا بھی ہے، تو اظہار وفا یہ بھی، یعنی وفا کا اظہار بھی کرنا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کہ طلاق ملی یا خامد فوت ہوا تو دوسرے دن تیسرے دن جو ہے اس نے نئی رنگ رلیاں سلسلے شروع کر دیے،
بلکہ اظہار وفا بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ایک سبب ہے۔ نمبر 6، اگر وفات کے وقت میں جہاں خاوند فوت ہوا ہے نا، تو وفات کے وقت میں عورت کی جہاں مستقل رہائش تھی اس جگہ کا اعتبار کیا جائے گا عدت گزارنے کے لیے۔ یعنی اگر خاوند کی رہائش تھی نوکری کے اعتبار سے اسلام آباد میں، بیوی رہتی تھی مانسہرہ میں، تو بیوی کی رہائش کا اعتبار ہوگا، یہیں پر وہ عدت گزارے گی، کیونکہ اس کی رہائش بیوی کی یہاں تھی پرمننٹ، تو اس لیے اس کو یہاں پر اس کو رہائش، اگرچہ یہ کرائے کا مکان ہو اور وہاں اپنا مکان ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس کی رہائش پرمننٹ یہاں تھی، تو عورت کی مستقل رہائش کا اعتبار ہوگا خاوند کے وفات کے وقت، وہاں پر وہ اپنی عدت گزارے گی۔ لہذا جو ہے مثلا اگر اسلام آباد میں میاں بیوی رہتے تھے، خاوند فوت ہو گیا، اس کی جو ہے لاش اگر مانسہرہ لائی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں وہ ساتھ آنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر آ گئی ہے تو اس کو استغفار کرنا چاہیے اور جلدی واپس اسی جگہ پر جا کر اسلام آباد میں عدت گزارنی چاہیے، اگرچہ وہاں پر کرائے کا مکان، کرائے کی رہائش تھی۔ اسی ترتیب سے وہاں باقی آزار ہوں جو پیچھے میں نے بیان کر دی ہیں تو ان کی گنجائش الگ رہے گی۔ اسی طرح نمبر 7، اگر لمبی جدائی ان کے درمیان میں رہی، یہ 4 5 6 10 سال دور رہے ایک دوسرے سے کسی وجہ سے، کوئی خاوند یعنی باہر تھا، نوکری کے لیے گیا تھا باہر کسی ملک میں، یا اتفاقی طور پر، یا کوئی ان کی آپس میں انبن تھی، ناچاقی تھی، تو اس کے بعد اگر ان کی جدائی ہوئی طلاق کی صورت میں یا وفات زوج شوہر کی صورت میں، تو پھر بھی عدت گزارنی ہوگی، کیونکہ عدت کا تعلق جو جدائی ہوتی ہے طلاق کی صورت میں ہو یا وفات کی صورت میں ہو، تو جدائی سے اس کی عدت شروع ہوتی ہے، نہ یہ کہ پرانا کوئی سلسلہ استبراء رحم کو معیار بنا کر، وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو یہ چند ضروری وہ مسائل ہیں جو عدت کے حوالے سے پوچھے جاتے ہیں، پیش آتے ہیں، اس لیے میں نے تقریباً یہ 7 8 مسائل آپ کے سامنے ایک کلپ میں جمع کر دیے ہیں۔